अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुह। हमारी सही बुखारी क्लास में इंशाल्लाह 40 मिनट का पीरियड हमारा दिफा सही बुखारी के हवाला से है। वो प्रॉपर सारा साल अल्लाह की तौफीक से हम इंशाल्लाह अज़ीज़ दिफा सही बुखारी अव्वल से लेकर आखिर तक जिस किसी ने भी कोई इतराज़ किया है या आप केला में हो, आप हमें पहुँचाएँ। इंशाल्लाह हमारी टीम, हमारे असातिज़ा उसका मुदल्लल मुहक्किकाना मनहज मुहद्दिसीन के मुताबिक उसका जवाब देंगे। ये पीरियड हमने हमारे मोहतरम फ़ज़ीलतुल शेख तंजीलुर रहमान हाफ़िज़हुल्लाह जो कि छतवी साहिब उस्ताद मोहतरम शेख अब्दुल्ला छतवी साहिब रहमहुल्लाह के खास शागिर्दों में से थे। इसी साल फारुग हुए हैं। अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा मलका अता फरमाया उलूम फ़नून में। तो शेख साहब आपसे इंशाल्लाह रोज़ाना दिफा से बुखारी की क्लास लिया करेंगे। बारकल्लाहु फीक। ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون. صدق اللہ العظیم. محترم بھائیوں، جس طرح کے شہر محترم نے میرے ذمے دفاع صحیح بخاری کا دفاع، پہلی بات تو یہ ہے کہ صحیح بخاری کا دفاع کرنے کی ہمیں ضرورت کیوں پڑی، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے صحیح بخاری کا دفاع کرنا کیوں؟ اس لیے کیونکہ صحیح بخاری جو کتاب ہے وہ حدیث کی سب سے اول نمبر پر قرآن مجید کے بعد اس کا درجہ ہے، اور دفاع کی ضرورت اس لیے پڑی ہے. بعض لوگ ایسے ہیں کہ جب انہوں نے صحیح بخاری کی حقانیت کو دیکھا، اس کی تزیین و تحسین کو دیکھا، اس وقت انہوں نے صحیح بخاری کے متعلق بہت سی ایسی باتیں کہی کہ عام آدمی بھی سن کر یہ سمجھتا ہے کہ اتنا مقام، اتنا درجہ ہے. لیکن دوسری طرف بعض انہی بھائیوں نے جب صحیح بخاری کی حقانیت کو دیکھا، بے باکی کو دیکھا، اور اپنے اپنے مذاہب، اپنی آراء کو زمین دوش ہوتے ہوئے دیکھا، تو انہوں نے صحیح بخاری پر، کبھی صحیح بخاری کے متن پر اعتراض، کبھی صحیح بخاری کی احادیث پر، اور کبھی ابواب پر، اور کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے نہج پر، کبھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے استنباط پر، اور اس طرح 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 کے اعتراضات کرنے شروع کر دیے. تو ہمارے شیخ محترم عبداللہ مجید چھتوی رحمۃ اللہ علیہ جہاں بھی صحیح بخاری کا درس دینے کے لیے جاتے تھے تو ایک پیغام دیتے تھے. میں بھی وہی پیغام دوں گا آج انشاءاللہ. وہ کہتے تھے کہ صحیح بخاری جو ہے ایسی کتاب ہے، اس پر کسی کو اعتراض کرنے کی کوئی ضرورت نہیں،
کیونکہ کوئی بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والا ہو، اگر وہ صحیح بخاری پر اعتراض کرے گا تو وہ اپنے فوت ہوئے بزرگوں کو اپنی قبر میں تکلیف دے رہا ہے، کیونکہ ہم اپنی آراء کی بنا پر اعتراض کریں۔ اور دوسری بات یہ بھی ہے کہ کوئی آدمی کسی بات پر اعتراض کرتا ہے، یہ اصول بھی ہے، جس طرح کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو کہا کرتے تھے تم تورات لے کر آؤ، انجیل لے کر آؤ، اور اسی طرح کتاب الفطر میں، سنن کی تمام کتابوں میں اور مشکات المصابیح میں بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مقدمہ آیا تھا تو آپ نے فرمایا تھا کہ اپنی تورات لے کر آؤ، تو اپنی تورات لے کر آئے اور انہوں نے جو حق والا مقام تھا وہاں انگلی رکھ لی، اور عبداللہ بن سلام نے وہاں سے انگلی ہٹائی۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ کسی کے گھر سے ان کو یہ بات تسلیم کرنے پر مجبور کر دے کہ آپ کے گھر والوں نے یہ بات کہی ہے، تو پھر یہ بھی ایک کتاب و سنت میں سے ہمارے لیے دلیل ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تو دفاع بخاری کے متعلق میں نہیں بلکہ تمام مسالک کے علماء نے اس کے بارے میں بہت باتیں کہی ہیں، تو اس لیے میں شروع میں ہی یہ باتیں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، تاکہ کیونکہ بعد میں تمام مسالک کی طرف سے بعض غلط فہمیاں، بعض اعتراضات ہوں گے، لیکن شروع میں یہ بات ذکر کی ہوگی کہ آپ کے مسالک کے بڑے علماء نے تو یہ لکھا ہے، یہ کہا ہے، تو آپ کا اعتراض کرنا یہ صحیح نہیں ہے۔ اگر اعتراض کرنا ہوتا تو آپ کے بڑوں نے یہ بات کہی ہے، یا آپ کی بات غلط ہے یا ان کی بات غلط ہے۔ تو اس لیے چند بڑے علماء کے، چاہے وہ احناف کے علماء ہوں یا بریلوی علماء ہوں یا شوافے کے علماء ہوں یا اہل حدیث کے علماء ہوں، ان کے حوالے میں درج کرتا ہوں کہ جو انہوں نے صحیح البخاری کی حقانیت پر انہوں نے یعنی کہ درج فرمائے ہیں۔ تو سب سے پہلے بہت بڑے جید عالم، حنفی عالم ملا علی قاری صاحب وہ بیان کرتے ہیں، اور یہاں ہمارے لیے اتحاد امت بھی ہے کہ تمام علماء نے صحیح البخاری پر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے۔ وہ اپنی کتاب مرقات المفاتیح کے صفحہ نمبر 1 اور جلد نمبر 1 صفحہ 58 پہ لکھتے ہیں کہ اتفقت العلماء علی تلقی الصحیحین بالقبول، کہ صحیح البخاری اور مسلم یہ ایسی کتاب ہے کہ علماء نے اس کو تلقی بالقبول حاصل کیا ہے۔ اور انہوں نے آگے لکھا ہے کہ جو آدمی اس پر اعتراض کرتا ہے ہمارے نزدیک وہ اجماع کا منکر ہے۔ اور بعض ان کے بڑے بڑوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ اجماع کا منکر جو ہے وہ اسلام میں سے نہیں ہے، اسلامی لوگوں میں سے نہیں ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نمبر پر علامہ ذیلی حنفی جو کہ بہت بڑے جید عالم ہیں، انہوں نے اپنی کتاب نصب الرایا جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 421 پہ لکھا ہے کہ حفاظ کرام جو کہ محدثین میں حفاظ ہوتے ہیں، انہوں نے صحیح بخاری اور مسلم دونوں پر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے اس کے صحیح ہونے پر۔ اس کے تمام راوی ٹھیک ہیں، اس کی تمام اسانید اور اسانید کے ساتھ متن بھی ٹھیک ہے، اور امت کا اس پر اتفاق ہے۔ اور تیسرے نمبر پر علامہ عینی حنفی صاحب اپنی قلم کو حرکت دیتے ہوئے اس بات پر قلم دیتے ہیں کہ اتفق علماء الشرق والغرب علی انہ لیس بعد کتاب اللہ تعالی اصح من صحیح البخاری و مسلم۔ وہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب، مشرق کے علماء اور مغرب کے علماء نے صحیح البخاری اور مسلم کے صحیح ہونے پر اجماع کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات عمدۃ القاری جلد 1 صفحہ 5 پر کی ہے۔ اور اسی طرح قاضی محمد عبد الرحمن الحنفی رحمہ اللہ، انہوں نے بھی اپنی کتاب میں یہ بات لکھی ہے، بہت لمبی بحث کی ہے انہوں نے تسہیل الوصول الی علم الوصول کے صفحہ نمبر 145 پر، اور اس بحث کے بعد وہ یہ بات لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث یقیناً امت کے لوگوں نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اور مولانا احمد علی سہارنپوری ماتریدی جو کہ صحیح البخاری کے حواشی بھی ہیں، جو صحیح البخاری کا درسی نسخہ ملتا ہے مکتبہ رحمانیہ سے یا قدیمیہ سے، تو اس کے حواشی بھی ہے۔
تو انہوں نے بھی صفحہ 4 پر یہ بات لکھی ہے، اتفق العلماء علی ان اصح الکتب المصنفۃ صحیح البخاری و مسلم، کہ جتنے بھی مصنفین نے، محدثین نے احادیث پر کتابیں لکھی ہیں، ان میں سب میں سے اگر اتفاق ہے تو صحیح البخاری اور مسلم کی صحت پر اتفاق۔ اور اسی طرح علامہ مولانا ملا علی قاری صاحب فیض الباری کے صفحہ 57 پر لکھتے ہیں کہ صحیح بخاری کتب حدیث میں پہلے نمبر پر ہے۔ اس لیے یہ بات کہنے کی ضروری، یہاں میں یہ بات بھی کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک حدیث صحیح بخاری میں آتی ہے، دوسرے نمبر پر مسلم میں آتی ہے، ابو داؤد میں آتی ہے، ترمذی میں آتی ہے، نسائی ابن ماجہ میں آتی ہے، تو صحیح البخاری میں جو حدیث آ گئی ہے اس کے بعد اگر کوئی روایت صحیح بھی صحیح البخاری کے کچھ معنی مفہوم الٹ بھی دوسری کتاب میں آتی ہے، تو شیخ صاحب کے فرمانے کا مطلب یہ ہے کہ پہلا نمبر جو ہے اس کو دینا چاہیے صحیح بخاری، نہ کہ یہ ہو کہ ہم صحیح بخاری کے مخالف سنن ابو داؤد کی حدیث یا نسائی وغیرہ کی یا دارمی وغیرہ کی روایات، صحیح روایات ہم بخاری کے مقابلے میں پیش کریں۔ وہ کہتے ہیں کہ ضعیف کیا صحیح بھی صحیح البخاری کے مقابلے میں ہم پیش نہیں کر سکتے جب صحیح بخاری میں ایک حدیث آ جائے۔ اور اسی طرح عبدالحق دہلوی حنفی صاحب لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بہت بڑی بات کی ہے، انہوں نے مشکات کی شرح اللمعات کے صفحہ 10 پر وہ کہتے ہیں کہ یہ صحیح البخاری وہ کتاب ہے کہ جس کتاب کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روضہ رسول میں حاضری دے کر 2 نفل نماز ادا کر کے پہلے غسل کرتے تھے، پھر 2 نفل ادا کرتے تھے، پھر روضہ رسول پر حاضری دیتے تھے، اور حاضری دینے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کہ آقا یہ آپ کا فرمان ہے؟ تو لکھتے ہیں مشکات کی شرح اللمعات کے صفحہ 10 پہ کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیتے کہ جی ہاں یہ میرا فرمان ہے تو پھر درج کرتے، ورنہ درج نہ کرتے۔ یعنی کہ اتنی بڑی بات کہی ہے صحیح بخاری کے، تو یہ دفاع بخاری کے ساتھ بہت زیادہ تعلق رکھنے والی بات ہے، کیونکہ بعض لوگ بعد میں اعتراض کرتے ہیں کہ فلاں بات غلط ہے، فلاں بات غلط ہے، فلاں استدلال غلط ہے، تو ان لوگوں کو چاہیے کہ اتحاد امت کو برقرار رکھتے ہوئے جو بھی کسی بھی مسلک سے تعلق رکھنے والے علماء ہیں سب نے اس پر اتفاق کیا ہے۔ اور اسی طرح عبدالحی لکھنوی صاحب وہ مجموعہ فتاویٰ کی جلد نمبر 18 ہے، صفحہ نمبر 74 ہے، اور اسی طرح جلد نمبر 30 پر بھی، صفحہ نمبر 221 پر بھی، اور ظفر الامانی امالی کے صفحہ 85 پر بھی انہوں نے یہ نوٹ دیا ہے عبدالحی لکھنوی صاحب نے کہ اتفق المحدثون شرقا و غربا لا نظیرہ، وہ کہتے ہیں مشرق اور مغرب کے علماء کا صحیح بخاری اور مسلم پر اتفاق ہے، اور اس کی دنیا میں کوئی مثال نہیں ہے، کوئی مثال نہیں پیش کر سکا جو مثال امام بخاری رحمہ الباری محمد بن اسماعیل البخاری نے پیش کی ہے۔ اور اسی طرح علامہ قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ وہ بھی اپنی ارشاد الساری کے صفحہ 51 پر جلد نمبر 1 پر بہت اچھا نوٹ دیتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہر دور کے علماء نے فی کل اوان، ہر دور کے علماء نے اتفق البخاری اور مسلم، بخاری اور مسلم پر اتفاق کیا ہے، ہر دور کے علماء نے۔ اور علامہ قسطلانی فرماتے ہیں امام ذہبی کی تاریخ اسلام کا حوالہ دیتے ہوئے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مکھیاں اڑا رہے ہیں کسی چیز سے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو خواب میں دیکھا۔ اس کے بعد لوگوں نے پوچھا کہ اس کی تعبیر کیا ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے معبرین سے بھی تعبیر پوچھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر مکھیاں بیٹھ رہی ہیں، اور مکھیاں اڑانے والے پنکھوں کے ساتھ وہ امام بخاری ہیں، اس کا مطلب، اس کا مفہوم، اس کی تعبیر کیا ہے؟ تو معبرین نے جتنے بھی تعبیر کرنے والے اس وقت کے جید علماء انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ایک ایسی کتاب لکھو گے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کتاب ہوگی، صحیح حدیث پر صحیح حدیثیں ہوں گی،
اور بڑے بڑے لوگ ایسی کتاب پر بھی اعتراض کریں گے، وہ اعتراض آپ کی کتاب پر نہیں ہوگا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہوگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر ہوگا، آپ کے علم پر ہوگا، آپ کے علم پر ہوگا، آپ کی نماز کے حوالے سے، یا جتنی بھی کوئی بھی آپ کی زندگی کے ساتھ تعلق رکھنے والی کوئی بھی بات اس پر ہوگا۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہر اعتراض کا جواب لوگوں کو ہر دور میں ایسی کتاب لکھی کہ ہر دور میں اس کا جواب۔ تو رسول اللہ سے مکھیاں اڑانے کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کے اعتراض امام بخاری کی کتاب پر نہیں ہوں گے، یہ ایسی کتاب لکھیں گے حدیث مصطفیٰ پر کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حق گوئی کو ثابت کرنے والی ہوگی۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس کتاب سے متعلقہ جتنے بھی اختلافات ہوں گے، لوگوں کے جتنے بھی اعتراضات ہوں گے، ایک ایک اعتراض کا رد قرآن اور حدیث سے کریں گے۔ نے یہ پہلے ہی تعبیر کر دی۔ ارشاد الساری کے صفحہ 51 جلد نمبر 1 پر ہے۔ اور اسی طرح یہ خواب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خود ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے خود خواب میں دیکھا، اور خواب میں دیکھنے کے بعد پھر معبرین سے اس کی تعبیر کروایا۔ اور اسی طرح ہی مولانا علامہ محمد شریف الحق امجدی رضوی بریلوی صاحب، وہ نزہۃ القاری کی پہلی جلد صفحہ 130 پر یہ کتاب فرید بک سٹال لاہور طبع 207 دسمبر 1428 130 صفحہ پر لکھتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب بھی کوئی حدیث نقل کرنی ہوتی تھی تو آپ پہلے 2 رکعت پہلے غسل کرتے، غسل کرنے کے بعد 2 رکعت نماز ادا کرتے، 2 رکعت نماز ادا کرنے کے بعد روضۃ الرسول پر حاضری دیتے، روضۃ الرسول پر حاضری دینے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر وہ اپنا فرمان پیش کرتے کہ یہ فرمان آپ کی نسبت سے تک پہنچا ہے، کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا ہی فرمان ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب کہہ دیتے کہ جی ہاں یہ میرا ہی پیغام ہے، میری ہی بات ہے، میرا ہی قول ہے، میرا ہی فعل ہے، تو تب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اجازت رسول فرما کر اس بات کو نقل کرتے۔ یہ بہت بڑی بات ہے، تمام لوگوں پر اس بات کا اتفاق ہونا چاہیے کہ مولانا محمد شریف الحق امجدی رضوی صاحب نے، جو کہ نزہۃ القاری یہ بہت بڑی شرح ہے ان کی اردو میں، جو کہ بہت بڑی بڑی لائبریریوں میں یہ کتاب پڑھی ہوئی ہے، اردو میں شرح اس کے صفحہ نمبر 130 پر انہوں نے بات کی۔ اور اسی طرح اسی کتاب کے ہی صفحہ نمبر 175 پر انہوں نے کہا ہے کہ یہ بخاری مکمل کی مکمل بھی جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں پیش کی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمام کی تمام بخاری درست ہے، تو وہ یہاں نوٹ دیتے ہیں کہ صحیح بخاری وہ کتاب ہے کہ بارگاہ رسالت سے اسے مقبولیت حاصل ہے۔ اور یہ بات انہوں نے نزہۃ القاری کے جلد نمبر 1 اور صفحہ 31 پر بھی کی ہے۔ اور اسی طرح اس سے آگے وہ ایک بہت بڑی بات کرتے ہیں علامہ شریف الحق امجدی رضوی صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو مقبولیت صحیح البخاری کو حاصل ہے تمام کتابوں میں سے تو کسی اور کو نہیں حاصل، تو نہ آج تک وہ حاصل ہو سکی ہے۔ اور یہ بات بھی انہوں نے نزہۃ القاری کی جلد 1 صفحہ 128 پر انہوں نے کی ہے۔ اور اسی طرح ہی علامہ عبدالقوی قادری صاحب ملتانی صاحب، انہوں نے بھی بہت اچھی بات کی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جامع صحیح البخاری وہ کتاب ہے کہ جاگتے ہوئے حالت بیداری میں، خواب میں نہیں، حالت بیداری میں 8 بندوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقن 8 بندوں نے بخاری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے، اور ان میں ایک حنفی بھی تھی۔ تو یہ بات انہوں نے مفتاح النجاہ کے صفحہ 35 پہ کی ہے۔ مفتاح النجاہ کے صفحہ 35 پر علامہ عبدالقوی قادری ملتانی صاحب لکھتے ہیں کہ جاگتے ہوئے 8 آدمیوں نے سبقن بخاری جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پڑھی ہے۔ اور امام احمد رضا خان بریلوی صاحب، انہوں نے احکام شریعت کے صفحہ نمبر 63 اور 64 پر لکھا ہے
کہ सहीह बुखारी पर एतराज़ करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि अब इस पर उम्मत का इजमा हो चुका है। और उन्होंने किसी ने सहीह बुखारी के किसी रावी पर एतराज़ किया, जैसे कि मोहम्मद बिन फुज़ैल पर, तो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब को पता चला, तो उन्होंने कहा कि इन लोगों को शर्म आनी चाहिए कि जो मोहम्मद बिन इस्माइल बुखारी के रवात पर चला करते हैं। तो इमाम अहमद रज़ा खान बरेलवी साहब की इस बात से ये बात भी साबित हुई कि जो आदमी सही बुखारी पर एतराज़ करता है उनके नज़दीक वो बेशर्म आदमी, शर्म वाला आदमी सही बुखारी पर एतराज़ नहीं करेगा। तो ये बात उन्होंने फतावा रिजविया की दूसरी जिल्द सफ़ा 244 पर, ये यानी कदीम जो उनका पुराना छापा है और नए छापे के मुताबिक 5वीं जिल्द सफ़ा 174 पर उन्होंने की है। और इसी तरह मौजूदा दौर के बहुत बड़े जय्यद आलिम अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब, उन्होंने भी अपनी तफहीमुल बारी जो कि सहीह बुखारी की शरह उन्होंने लिखी है, उसकी जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 5 पर, और तज़किरातुल मुहद्दिसीन जो कि सईदी के नाम से किताब है उनकी, उसके सफ़ा नंबर 324 पर उन्होंने ये बात लिखी है कि तमाम मुहक्किकीन मुहद्दिसीन का इस बात पर इत्तिफाक है कि असहल कुतुबी बाद किताबिल्लाहि तआला, किताबुल्लाह के बाद, अल्लाह की किताब के बाद मुकाम सहीह बुखारी का है। और इसी तरह अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने भी वो बात की है जो कि पहले भी गुजर चुकी है, जो बात अनवर शाह कश्मीरी साहब ने भी की है, और इसी तरह नुज़हतुल क़ारी में मौलाना मोहम्मद शरीफुल हक अमजदी साहब ने भी की है, अनवर शाह कश्मीरी साहब हो गए, और इस वही बात ही अल्लामा गुलाम रसूल सईदी साहब ने भी की है कि सही बुखारी वो किताब है कि जिसको 8 बंदों ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सबकर पढ़ा है, 8 बंदों ने। तो क्योंकि उनके नज़दीक हमारे जो दूसरे बाद ऐसे लोग भी हैं जिनके नज़दीक मरने के बाद भी बिल्कुल वही बात चलती है, क्योंकि दो ग्रुप हैं अहनाफ के, एक देवबंदी ग्रुप है बरेलवी, उनका अकीदा है, उनका यह अकीदा है कि मरने के बाद भी, क्योंकि उनके यहाँ तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फ्री हुए। तो जो दूसरा ग्रुप है देवबंदियों का, तो उनकी बहुत ज़्यादा किताबों के हवाले इस बात पर मौजूद है। मसलन वो कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फौत होने के बाद भी जिंदा है। यहाँ तक उन्होंने ये बातें लिखी हैं, मसलन फज़ाइल अमाल में लिखी हैं, दूसरी तीसरी किताबों में लिखी है कि कोई आदमी अगर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पानी मांगता तो आपने डोल भरकर पानी का दिया। कहीं लिखा है कि पूरी एक रोटी किसी ने मांगी, आपने अपना कब्र से हाथ बाहर निकाल कर रोटी दी। किसी ने सवाल किसी चीज का पैसे पर सवाल किया, उनके नजदीक तो ये बात मुश्किल नहीं, इसलिए उन्होंने अपने अकीदे की बिना पर ये बात की है। चलिए अगली बात, अब्दुस्समी रामपुरी साहब, तो ये भी बहुत बड़े जय्यद आलिम हैं। वो कहते हैं कि मुहद्दिसीन का ये कहना है कि सही है कि जितनी भी यानी कि हदीस है उनको बाकी हदीस पर तरजीह होगी। और उन्होंने ये बात अनवारे सातिआ के सफ़ा नंबर 41 पर की है। और इसी तरह मोहम्मद हनीफ रिजवी साहब वो सहीह बुखारी के बारे में कहते हैं कि इसका पहला नंबर है, तमाम हदीस की किताबों में इसका पहला नंबर है। इसमें बड़े बड़े शयूख ये नोट दिया करते थे कि ये बातें उनको पेश करो जो बुखारी पर इतराज़ करे या बुखारी के मुकाबले में किसी भी मसले में, रफ़ुल यदैन का मसला हो, आमिन बिल जहर का मसला हो, फातिहा का मसला हो, या कोई भी मसला हो, आप उनको ये बात पेश करें कि आपके नज़दीक तो बुखारी पहले नंबर पर, तो हम आपको बुखारी की रिवायात पेश कर रहे हैं, तो आप बुखारी के मुकाबले में सही की बजाय सही पेश कर रहे हैं। तो ये बातें अगर याद हों तो आदमी उनकी पकड़ भी कर सकता है, क्योंकि उम्मत को इत्तिहाद का दर्स देना है। और अगली बात ये है, ये बात मौलाना मोहम्मद हनीफ रिजवी साहब ने जो उन्होंने कहा कि बुखारी पहले नंबर पर है, जामिल हदीस की जिल्द 1 सफ़ा 323 पर की है। और इसी तरह ही अल्लामा कासिम रिजवी साहब वो कहते हैं, जो कि 14वीं सदी के बहुत बड़े जय्यद आलिम हैं, उन्होंने कहा कि बहुत बड़ा ज़ख़ीरा इस्लामी
جو صحیح کی صورت میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جمع کیا ہے، اور بڑے بڑے محدثین نے اپنی اپنی محنتوں کے ساتھ صحیح احادیث کی کتابوں کو اپنی کوشش کے مطابق احادیث کو صحیح کر کے صحیح سندوں کے ساتھ نقل کر کے انہوں نے کوششیں کی ہیں، لیکن جو کوشش امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے وہ نہ مشرق میں کسی نے کی ہے نہ مغرب میں. تو یہ بات انہوں نے فیوز الباری شرح بخاری پہلی جلد اور صفحہ نمبر 60 سے لے کر 78 تک انہوں نے صحیح البخاری کی حقانیت کو بیان کیا ہے. آپ کو پڑھنا چاہے تو اس کتاب میں پڑھ سکتے ہیں. اور اسی طرح ہی پیر کرم شاہ بیروی صاحب بریلوی صاحب وہ کہتے ہیں کہ جمہور علماء، ایک تو عام علماء، جمہور علماء نے صحیح البخاری کی صحت پر اتفاق کیا ہے، اجماع کیا ہے. تو یہ بات سنت خیر الانام کے صفحہ نمبر 175 پر، جو کہ یہ کتاب طبع ہوئی ہے 2001 میں. اور اسی طرح احمد سعید کاظمی وہ کہتے ہیں کہ صحیح البخاری ایسی کتاب ہے کہ جو تمام کتابوں سے فائق کتاب ہے. اور یہ بات بھی انہوں نے مقالات کاظمی کی پہلی جلد صفحہ 259 میں کی ہے. اور اسی طرح باقی بہت سے علماء ہیں کہ جنہوں نے مثلا پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ احمد علی سہارنپوری دیوبندی صاحب، انہوں نے جو کتاب ہماری پڑھائی جاتی ہے درسی نسخہ قدیمی کا ہو یا دوسرا رحمانیہ کا ہو، اس کے صفحہ نمبر 4 اور لائن نمبر 21 تا 23 تک اگر پڑھا جائے تو انہوں نے بہت بڑی بات کی ہے کہ اتفق علماء کا صحیح البخاری کے اور مسلم کے صحیح ہونے پر اتفاق کیا ہے. اور انہوں نے امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی نوٹ دیا ہے کہ تمام کتابوں میں یہ اجود اور فائق کتاب ہے. اور اسی طرح مولانا رشید احمد گنگوئی صاحب دیوبندی صاحب کے دارالعلوم دیوبند کے بانیوں میں سے ہیں، ان کے بڑوں میں سے ہیں. انہوں نے صحیح البخاری کی حقانیت جب اس کو پڑھا، اس کو پڑھنے کے بعد انہوں نے جو نوٹ دیا وہ کسی نے بھی نہیں دیا. انہوں نے کہا میرے نزدیک جو صحیح بخاری پر اعتراض کرتا ہے، کیونکہ دفاع کی بات ہو رہی ہے، میں اس کو 7 میڈل دیتا ہوں. انہوں نے جو باتیں کی ہیں، انہوں نے کہا میں بخاری پر اعتراض کرنے والے کو مرتد بھی کہتا ہوں، کیونکہ اس نے رسول اللہ پر اعتراض کیا. جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے وہ مرتد بھی ہے، بدعتی بھی ہے، لعنتی بھی ہے، خارج عن الاسلام بھی ہے، اور اسی طرح وہ مرتد بھی ہے. انہوں نے تقریباً 7 میڈل اور ملعون بھی ہے. تو یہ کتاب یہ بات انہوں نے فتاوی رشیدیہ کے صفحہ نمبر 78 پر کی ہے، یعنی کہ ان کی یہ کتاب ادارہ اسلامیات لاہور نے شائع کی ہے. اور دوسرے مقام پر انہوں نے فرمایا ہے کہ صحیح البخاری تمام کتابوں سے راجح کتاب ہے. جس طرح کہ کسی حدیث میں یا کسی مسئلے میں اختلاف ہو جائے راجح مرجوح میں، تو ترجیح امام بخاری کی صحیح بخاری کو ہوگی. یہ بات انہوں نے تالیفات رشیدیہ کے صفحہ نمبر 337 پر کی ہے. اور زکریا سہارنپوری صاحب لکھتے ہیں، جو کہ بعض لوگ صحیح البخاری کے راویوں پر اعتراض کرتے ہیں، ان کے بارے میں نوٹ دیتے ہوئے صحیح البخاری کا دفاع کرتے ہوئے وہ کہتے ہیں کہ صحیح البخاری کے تمام راوی درست ہیں، کوئی ایک راوی بھی صحیح نہیں ہے. مولانا زکریا سہارنپوری صاحب. تو یہ بات انہوں نے تشریحات بخاری کے صفحہ نمبر 665 پہ کی ہے. اور اسی طرح عبد الحی رحمۃ اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ بخاری اور مسلم کی فضیلت ایسے ڈٹ کر بیان کرو کہ جس طرح ایک پہاڑ مضبوط ہے، جس طرح پہاڑ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا چاہے کچھ بھی ہو جائے، اسی طرح کسی کو کوئی بھی مسئلہ بنے صحیح بخاری کا دفاع کرنے میں، کسی قسم کی مصیبت آئے، آزمائش آئے، تو اس کو ڈٹ کر صحیح بخاری کا دفاع کرنا چاہیے، کیونکہ صحیح بخاری کا دفاع خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کا دفاع ہے. اس لیے انہوں نے یہ بات توجیہ النظر کے صفحہ 130 پر کی ہے. اور اسی طرح عبد القیوم حقانی صاحب، عبد القیوم حقانی دیوبندی صاحب فرماتے ہیں کہ زمین پر قرآن کے بعد والی کتاب وہ صحیح بخاری ہے. زمین پر قرآن کے بعد والی کتاب جو صحیح ہے وہ صحیح البخاری ہے، اس کو مقام حاصل ہے.
یہ بات انہوں نے دفاع امام ابو حنیفہ کے صفحہ 278 پر کی ہے۔ اور اسی طرح ماسٹر محمد امین اکاڑوی صاحب جو کہ اکثر شیخ محترم عبداللہ امجد چھتوی کے ساتھ مناظرے رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ مناظرے کرتے رہتے تھے، ویسے کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے بھی، حالانکہ امام شیخ صاحب فرماتے ہیں ایک دفعہ میرا ان کے ساتھ مناظرہ ہوا، میں مناظرے میں یہ باتیں پیش کی تمام کی تمام، میں نے کہا ہم امت سے فیصلہ لیتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں کو کچھ بتاتے ہیں، لیکن بڑے علماء نے صحیح بخاری کی صحت کے بارے میں یہ باتیں کی، تو اب آپ کیوں اعتراض کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث کے مقابلہ میں؟ تو شیخ صاحب کہنے لگے اس بات کا تو وہ جواب نہ دے سکے، لیکن کچھ لوگ عوامی لوگ انہوں نے کہا بھی ہے صاحب آپ جواب دیں، تو خیر بات یہاں مکمل ہوئی کیونکہ عامل پر مناظرہ تھا، تو شیخ صاحب نے کہا چلو ٹھیک ہے میری بات کا جواب نہیں دیتے، لیکن اتنا تو میں نے ثابت کر دیا کہ آمین کم از کم کہنی چاہیے، انہوں نے ہاں جی آمین کہنی چاہیے، تو شیخ صاحب نے کہا آپ کہنے پر تو تسلیم کرتے ہیں، آپ نے میپ دیا کہ آپ آمین کہہ کر دکھائیں، انہوں نے آمین کہی، تو جب مائک میں آمین کہی تو وہ کافی مائک لگے، کافی اسپیکر لگے ہوئے تھے، وہ کافی دور تک آواز گئی، تو شیخ صاحب کے ساتھیوں نے اسی وقت نعرہ لگایا کہ ہمیں اتنی آمین کی ضرورت ہے، اسی بات پر ہی ماسٹر مین قادری صاحب انہوں نے پھر بعد میں کہا کہ جو عبداللہ عبد چھتری صاحب نے میرا علاج کیا وہ آج تک کسی نے نہیں، تو یہ شیخ صاحب یعنی کہ محدثین، ہمارے محدثین کا یہ طریقہ عمل تھا کہ جو بڑے بڑے جتنے بھی جید احناف کے علماء ہیں صحیح بخاری کے متعلق جو ان کے اقوال ہیں، ان کی باتیں ان کو نقل کرنا، ان کو یاد کرنا، یہ ہماری ضروریات میں سے ہیں۔ اور ماسٹر امین اکاڑوی صاحب بھی لکھتے ہیں کہ صحیح البخاری جو ایسی کتاب ہے، اصح الکتب بعد کتاب اللہ الباری الصحیح البخاری، سیاستہ کے بعد انہوں نے کہا کہ صحیح البخاری کا یعنی کہ اس پر صحیح ہونے پر اجماع ہے، اور انہوں نے جو بات کی ہے ماسٹر امین اکاڑوی صاحب نے، وہ کہتے ہیں کہ میں اجماع کے منکر کو دار اسلام سے خارج کرتا ہوں، تو انہوں نے یہ بات فرقہ غیر مقلدین کی ظاہری علامات کے صفحہ نمبر 4 اور فقرہ نمبر 16 ہے، اور مجموعہ رسائل کے حوالے سے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 63، یعنی کہ یہ 1994 میں یہ کتاب طبع ہوئی ہے۔ اور اسی طرح عبد القدیر دیوبندی صاحب مومن پور والے حضر یعنی کہ ضلع اٹک والے ہیں، حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک استدلال ہے، اور اس استدلال پر وہ نوٹ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ صحیحین کی روایات کو غیر صحیحین پر، مثلا بخاری مسلم کی روایات کو ابو داؤد ترمذی نسائی باقی جتنی حدیث کی کتابیں ہیں ان پر ترجیح حاصل ہوگی، تو یہ بات انہوں نے دقیق الکلام کی جلد 1 صفحہ 232 میں کی ہے۔ تو آگے عاشق علی میرٹھی دیوبندی صاحب فرماتے ہیں کہ جمہور کا مسلک ہے، عام کا مسلک نہیں، جمہور کا مسلک ہے کہ صحیح البخاری وہ مقدم ہے، بلکہ تقریباً سارے مسلمانوں کا اس پر اتفاق ہے۔ انہوں نے محمد زکریا کی سمان عمری کے صفحہ نمبر 331 پر یہ بات کی۔ اور رشید احمد الدھیانوی دیوبندی صاحب وہ کہتے ہیں، وہ بھی ایک بات کا جواب دیتے ہوئے اگر وہ بات پڑھنی ہو تو مودودی صاحب اور تقریب اسلام پر انہوں نے کتاب لکھی ہے، اس کے صفحہ نمبر 19 اور آسن فتاوا میں کہتے ہیں لوگ بخاری مسلم پر اعتراض کرتے ہیں، اور حقیقت یہی ہے کہ امت کا اس پر اجماع ہو چکا ہے۔ اور شاہ ولی اللہ دہلوی صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص صحیح بخاری و مسلم کی توہین کرے گا وہ بدعتی ہے اور مسلمانوں کے طریقہ سے خارج ہے۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے کیونکہ کسی نے صحیح بخاری کی حدیث پر اعتراض کیا تھا، انہوں نے اس کا جواب دیتے ہوئے یہ بات کی کہ اس نے بخاری پر اعتراض نہیں کیا، امام بخاری پر نہیں، محمد بن اسماعیل پر نہیں، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس نے اعتراض کیا ہے، اور جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض کرے وہ بدعتی بھی ہے اور رسول اللہ کا یعنی کہ توہین کرنے والا بھی ہے، تو ہم ایسے آدمی کو دار اسلام سے خارج کرتے ہیں، بدعتی کہتے ہیں۔ یہ بات انہوں نے حجت اللہ البالغہ کی جلد 1 صفحہ 134 پر۔ اور اسی طرح حکیم الامت جن کو بعض دیوبند علماء نے یہ لقب دیا ہے کہ اشرف علی تھانوی صاحب، ان کے بارے میں کہا کہ یہ حکیم الامت ہیں۔ حکیم الامت صاحب نے صحیح بخاری کے متعلق کیا بات کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں صحیحین کو نسائی پر مقدم سمجھتا ہوں۔ یہ بات انہوں نے اس لیے کی ہے
क्योंकि बाज़ जो लोग हैं वो इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह की सुनन को भी सही कहते हैं कि ये भी सही है, और बाज़ तरजीह देने की भी कोशिश करते हैं कि तरजीह के लिहाज से, बुआब के लिहाज से। उन्होंने कहा लिहाजा मैं बुखारी और मुस्लिम दोनों को नसाई वगैरह पर मुकदम करता हूँ। ये बात उन्होंने अरवाए सलासा में भी की है, और इसी तरह इस बात को अब्दुल हक हकानी ने अकायद इस्लाम के सफ़ा 100 पर नकल किया है। और तकी उस्मानी साहब जो कि तिरमिज़ी पर भी तकरीर लिखी है उन्होंने, बाकी उन्होंने दरसे तिरमिज़ी की पहली जिल्द पर तिरमिज़ी पढ़ने वालों को ये सबक दिए हैं तो तुम जामे तिरमिज़ी पढ़ रहे हो, लेकिन ये बात याद रखो कि ये जामे तिरमिज़ी ऐसी किताब नहीं है, ना इसका ऐसा मुकाम है जितना मुकाम इमाम बुखारी की सही को है। तो सही बुखारी और मुस्लिम पर उम्मत का इजमा है, लिहाजा हम तिरमिज़ी को पढ़ने लगे हैं। तिरमिज़ी की हदीस को हम बुखारी मुस्लिम पर फायद नहीं करेंगे, तो ना इसको तरजीह देंगे। तो ये ऐसा नुक्ता है, अगर इस नुक्ते को याद किया जाए तो हर मसले में कोई भी इख्तिलाफी मसला हो तो फिर तिरमिज़ी से रिवायत दी जाए तो हम इस बात को पेश करके उनको मनवा सकते हैं कि आप बुखारी को अब इस मसले में भी तरजीह दें। इब्ने तरकानी जोहरी साहब फरमाते हैं कि असाहुल कुतुब इबाद किताबिल्लाह अल मुंतका के सफ़ा नंबर 284 में वो कहते हैं कि सही किताब जो है बुखारी और मुस्लिम है तमाम किताबों में, और कारी मोहम्मद तैयब देवबंदी मुफ्ती दारुल उलूम देवबंद वो भी ये बात कहते हैं मुकदमा फस्ल बारी की जिल्द नंबर 1 सफ़ा नंबर 26 में वो कहते हैं कि तमाम किताबों में अगर मुकाम हासिल होगा वो सही बुखारी को होगा। और खुतबात हकीमुल इस्लाम की 5वीं जिल्द सफ़ा 223 में भी उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। उन्होंने कहा सही बुखारी मेरे यहाँ इसका नाम किताब रसूल होना चाहिए, सही बुखारी नहीं होना चाहिए किताब। और इसी तरह एक और अहम बात है जो कि अल्लामा अनवर शाह काश्मीरी, मैं पहले भी इसको बयान कर चुका हूँ, और इसी तरह यही बात मदरसा दारुल उलूम देवबंद के बानी, ये बहुत बात याद करने वाली है देवबंद के हवाले से। दारुल उलूम देवबंद के बानी मोहम्मद कासिम नानोतवी साहब, उनसे एक आदमी ने कोई मसला पूछा। उनके पास एक आदमी आया जिनका नाम था अब्दुर्रहमान। तो उन्होंने कहा कि मैं आपको दुनिया कायनात में आला समझता हूँ क्योंकि आप उन लोगों में से हैं कि जिन लोगों ने बारगाह रिसालत से बुखारी पढ़ी, यानी कि उन्होंने अकीदा बयान किया, अपना अकीदा भी बयान किया है, और दूसरे नंबर पर उन्होंने सहीह बुखारी की हकानियत को भी बयान किया है हकायात औलिया के सफ़ा नंबर 272 में। और डॉक्टर मोहम्मद खालिद महमूद देवबंदी साहब, उन्होंने कहा कि अहले फन सहीह बुखारी को असहल कुतुबी बाद किताबिल्लाह करार देते हैं, असारुल हदीस जिल्द 2 सफ़ा 163। इसी तरह बहुत ज़्यादा हवाले हमारे पास मौजूद हैं, तकरीबन देवबंद के 40 के करीब 50 के करीब हवाले हैं इस पर कि सही बुखारी को मुकदम किया जाएगा, उनकी सुन्नतों को, मतनों को, तमाम बातों को। और इसी तरह हमारे मुहद्दिसीन ने भी सही बुखारी को असहल कुतुबी बाद किताबिल्लाह, मसलन इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने, इमाम नसाई रहमतुल्लाह अलैह ने, फिर कभी मौका मिला तो उसको बयान करेंगे। अब इख्तिसार पर इन्हीं बातों पर ही, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है पीरियड का, कल इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस बात पर सबक होगा कि सहीह बुखारी पर इतराज क्यों किया गया है, सहीह बुखारी पर इतराज की वजह क्या है। क्योंकि एक बहुत बड़े जय्यद आलिम है, उन्होंने इमाम बुखारी पर कुफ्र का फतवा लगाया है, तो ये बात बयान की जाए कि उन्होंने कुफ्र का फतवा क्यों लगाया गया है, क्योंकि वो बात बड़ी अहम होगी और एक एक बात के साथ साबित किया जाएगा कि सहीह बुखारी पर इतराज की वजह क्या है, ताकि वजह मालूम हो और लोगों को सहीह बुखारी की अहमियत अल्लाह ताला जो बयान किया है अमल की तौफीक अता फरमाए।